صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت عبد اللہ بن عمر سألہ رجل عن المحرم يقتل الذباب قال اہل العراق يسألوني عن الذباب وقد قتلوا ابنی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا او کما قال۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کسی عراقی شخص نے، کسی کوفی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اگر کسی شخص نے احرام باندھا ہوا ہو حج کا، وہ حالت احرام میں مکھی کو مار دے تو کیا اس پر دم لازم ہوگا، صدقہ لازم ہوگا، کچھ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ مکھی یا مچھر کو مار دیتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بہت اہم ہے کہ یہ کوفہ والے یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں مکھی کے حوالے سے، ذباب کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مکھی مار دی جائے گی تو اس کا حکم شرعی کیا ہوگا حالت احرام میں۔ یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں شرع کا بہت احساس ہے، ہم بڑا متقی اور پارسا لوگ ہیں، اس لیے ہم اتنی باریک باریک باتوں کے بارے میں بھی خیال رکھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا اور ظالموں میں اپنا نام سب سے اوپر لکھوایا، وہ ہستی جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حسنین کریمین کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ میرے ریحان، یہ میرے پھول ہیں۔ اچھا، صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ ریحان کا جو معنی ہے وہ ہے رحمت کا، راحت کا، چین کا، آسائش کا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنی چین، آسائش، راحت سب کچھ کہا۔ جیسے ہم پھول کو سونگھتے ہیں اور راحت محسوس کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنا پھول قرار دیا۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ مکھی کو کیا کیا جائے گا اگر حالت احرام میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ؟ بالکل اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے کبائر گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم کیے ہوئے ہوتے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں یوں ظاہر کرتے ہیں، یا ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا انجانے میں ایسا کرتے ہیں، جیسے عراق والوں نے کیا کہ اتنا ایک بڑا معاملہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ان لوگوں کے کھاتے میں ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کمایا ہوا ہے، اور انہیں سوال یاد آ رہا ہے مکھی کے بارے میں کہ اگر حالت احرام میں مکھی مار دی جائے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ ان لوگوں کو بابر یہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پارسا ہیں، ہم احرام کا بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے۔ تو وہی حال ہم لوگوں کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا یا ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ یار میں نے یہ گناہ بھی کیا ہوا ہے، میں اس کے حوالے سے بھی دیکھوں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال نامے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، ہمارے کھاتے میں کیا کیا معاملات ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا کالے کارنامے کیے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا معاملات کیے ہوئے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا، یہ معاملہ کیسے ہوگا۔ تو کل اللہ کے ہاں بھی یہ سوال اگر کر لیا جائے کہ بندہ خدا اتنے بڑے بڑے گناہ تو نے کیے ہوئے تھے، ان کا تجھے خیال ہی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں تو پوچھ رہا تھا کہ یہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، تو بڑے گناہ جو تو نے کیے تھے اس کا تجھے احساس ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں
کہ اللہ تعالی ہماری کہیں گرفت نہ فرما لے، اللہ تعالیٰ کہیں ہماری پکڑ نہ فرما لے، ہم ان چیزوں کا خیال کرنے والے بن جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ ہو اور ہمیں اس کا خیال نہ ہو، ہم اس کے بارے میں لا علم ہو۔ ایسا اگر ہوا تو پھر ہماری یہ نیکیاں تو ہمارے کسی کام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی اور ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حقوق کو یاد رکھنے کی، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔